اچھا اچھا آج جو ہے ہم بس اپنے جو ماڈلز ہیں وہ ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے. اس بیسیکلی اس لیکچر میں ہم جو وہ کریں گے پڑھیں گے وہ جو ہے ایک تو وہ ہے اسسمنٹ ہے سوشو کلچر ماڈل کی. اینڈ سوشو کلچر ماڈل کے اسسمنٹ کے ساتھ ساتھ جو وہ ہے انٹیگریٹو ماڈل جسے ہم کہتے ہیں. انٹیگریٹو ماڈل جو آج کل کے سائیکالوجسٹ بیسیکلی جس اپروچ کو یوز کر رہے ہیں بیسیکلی اس کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیں گے. پھر ہم انشاءاللہ اس ویک میں اپنی تو ایک کلاس رہتی ہے نا، تو اگر آپ لوگ کے پاس ٹائم ہوا تو میں نے آپ کو لاسٹ ویک بھی کہا تھا تو ایکسٹرا کلاس لے لیں گے تھوڑا سا کہ آپ لوگ کا کورس کور اپ ہو جائے نا. تو ہمارا جو ہے اسسمنٹ جو کلاسیفیکیشن آف اسسمنٹ ہے بیسیکلی ہم وہ اسٹارٹ کریں گے. اس میں پھر آپ لوگ کے پاس جو ہے تھوڑی سی وہ چیز آ جاتی ہے جو کیا کہتے ہیں ویلیڈیٹی وغیرہ ٹیسٹ کی ریلائبلٹی وغیرہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ویلیڈیٹی کے جو فردر ٹائپس ہے، فیس ویلیڈیٹی ہو گئی ہے، کنکرنٹ ویلیڈیٹی ہو گئی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ کائنڈلی فار دا کمنگ کلاس آپ لوگ اپنے جو آپ لوگوں نے ابھی پڑھی بھی ہوں گی ٹیسٹنگ میں ڈیٹ ویلیڈیٹی کیا چیز ہے، ریلائبلٹی کیا چیز ہے، اس کے ٹائپ کون سے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ تھوڑا سا یہ پڑھ کے آئے. ٹھیک ہے، اور میں خود بھی پڑھاؤں گا آپ کو تو تھوڑا سا جو ہے نا آپ کو ایزی ہو جائے گا اسے سمجھنے میں. اچھا اب ہم اپنا وہ سٹارٹ کر لیتے ہیں. آج والے لیکچر شارٹ ہے بہت، 8 سلائیڈ ہے صرف. اور یار یہ کیوں بار بار سر اسائنمنٹ کا کیا کرے جو آپ نے دیا تھا؟ اسائنمنٹ یار میں نے تو جو ہے نا آپ لوگوں کو جو ہے نا اسی میں بتایا تھا دیٹ یونیورسٹی میں مجھے دے دیں. آپ لوگ خود لیٹ ہو گئے ہیں، اب اس میں میرا قصور تو نہیں ہے نا. چلیے اسٹارٹ کر لیتے اس کے اینڈ آف دا کلاس اس کے بارے میں بات کر لیں گے. ابھی ہم لیکچر اسٹارٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب اس میں ہے assessing the socio-culture model. ٹھیک ہے، the family social perspective have added greatly to the understanding or and treatment of abnormal psychology. ٹھیک ہے، اگر ہم دیکھیں تو cognitive, biological, psychodynamic, behavioral, humanistic, existential کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہے جو فیملی سوشو کلچر ماڈل ہے they give us another perspective to understand and treat the abnormal behavior یا psychological problem یا whatever you call it آپ abnormal functioning بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سوشو کلچر ماڈل جو ہے ہمیں اس نے جو ہے نا ایک الگ ویو دیا ہے، ایک الگ پرسپیکٹو دیا ہے جس پرسپیکٹو سے ہم abnormal functioning کو understand کر سکیں and treat کر سکیں. ٹھیک ہے، today most clinicians take family, cultural, social and societal issues into account, factors that were overlooked just 35 years ago. ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا ہے 35 سال سے بیسیکلی ان چیزوں پہ جو ہے نا وہ کیا گیا ہے، فوکس سٹارٹ کیا گیا ہے. لائک کلینیشین کیا کہتے ہیں وہ اپنی ٹریٹمنٹ میں فیملی ایشوز کو یا فیکٹرز کو بھی انکلوڈ کرتا ہے، فیملی پرابلمس کے ساتھ ساتھ کلچرل ایشوز کو بھی جو ہے کلچرل ویلیوز کو بھی جو ہے انوالو کرتا ہے. جو آپ کے سوشل نارمز وغیرہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے بیہیویئر یا آپ کی تھاٹس ایموشنز افیکٹ ہو رہی ہے ان ساری چیزوں کو بھی انوالو کر رہے ہیں. اینڈ آپ کی سوسائٹی میں جو ایشوز چل رہے ہیں بیسیکلی ان چیزوں کو بھی جا کے کیا کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں انکلوڈ کر رہے ہیں. یہ کومل اینڈ نازش بار بار کیوں سائن آؤٹ ہوتی ہے یار، وہ لیکچر میں بار بار وہ آ رہا ہے میرا.
میں نے کہا اگر کنیکٹیوٹی ایشو ہو تو میں ویسے بھی جو ہے نا یہ ریکارڈنگ پھر ایل ایم ایس پہ دوں گا, ابھی بار بار وہ ڈسٹریکٹ ہو رہا ہوں میں. اچھا, in addition clinicians have become more aware of the impact of clinical and social roles. ٹھیک ہے, اچھا اب اس کا جو ہے کلینیشینز نے جو ہے نا کافی لائک ایسوسیشن دیکھی ہے کس چیز کا, کس چیز کی, جو آپ کے سوشل رولز ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کے سوشل رولز کا امپیکٹ پھر آپ کے سائیکولوجیکل پرابلمس پہ. ٹھیک ہے, سوشل رول میں جو ہم نے آلریڈی فیملی جو تھیوری تھی اس میں جو ہے ہم نے سوشل رولز جو لیبلنگ اینڈ کریکٹرز وغیرہ تھے اس میں ڈیٹیل سے پڑھا ہے. فائنلی the treatment formats offered by the sociocultural model sometimes succeed where traditional approaches have failed. ٹھیک ہے, sometimes اس طرح ہوتا ہے that کچھ نہ کچھ جو تھراپیز ہیں اگر وہ آپ اسپیسیفکلی صرف اس تھراپی کی ٹریٹمنٹ کو یا ٹیکنیکس کو ہی فالو کرے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے آپ اپنے کلائنٹ میں امپروومنٹ لا سکتے ہیں. بٹ بیسیکلی اٹ ڈپینڈس, ٹھیک ہے, جو کہ اس کے کرٹیسزم میں ہم ابھی آگے جا کے پڑھیں گے کہ کیسے ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو سم ٹائم جو سوشو کلچرل ماڈل کی جو ٹریٹمنٹ ہے دے کین بی سکسیسفل جہاں پہ آپ کے پاس جو اور ساری تھراپیز ہے, بایولوجیکل, سائیکو ڈائنامک, کوگنیٹو, بیہیورل, ہیومنسٹک, ایگزسٹینشیل, جہاں پہ وہ تھراپیز اپنا کام چھوڑ دیتی ہے تو وہاں پہ آپ کا جو سوشل کلچرل ماڈل ہے وہ بھی سم ٹائم اپنا سکسیسفل ریٹ دکھاتا ہے. ٹھیک ہے, ایٹ دا سیم ٹائم دا سوشل کلچرل ماڈل ہیو certain problems. اب یہ اس کے کرٹیسزم کی طرف آئی ہے. ٹھیک ہے, دیٹ کیسے سوشل کلچرل ماڈل کو جو ہے کچھ لوگوں نے کرٹیسائز کیا ہوا ہے اور کس چیز پہ. ٹو begin with the sociocultural research findings are often difficult to interpret. First problem تو یہ آ رہی ہے کہ جو سوشو کلچر کی جو ریسرچ فائنڈنگز ہیں they are basically difficult to interpret. آپ جو ہے لائک آپ کو اس چیز میں انٹرپریٹیشن میں جو ہے نا کافی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, لائک وہی 4Ds کی بات ہو گئی ہے. ایک چیز اگر آپ یہاں پہ اب نارمل سمجھتے ہیں تو آپ کے لیے وہ چیز پھر کیا ہوگی, اگر وہ بندہ باہر جاتا ہے وہاں پہ وہ چیز کر رہا ہے تو وہاں کے لوگ کے لیے وہ نارمل کنسیڈر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ کیا لکھتے ہیں, indeed research may reveal a relationship between certain family or cultural factors and a particular disorder yet fail to establish that they are its cause. ٹھیک ہے, like researchers نے کیا کیا ہوا ہے, they find out, they revealed a relationship کس چیز کے درمیان, فیملی اینڈ کلچر فیکٹرز کے درمیان اور پارٹیکولر ڈس آرڈر. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل فیملی اور کلچرل فیکٹرز میں جو ہے نا آپ کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر میں پرابلمس چل رہے ہیں, پیرنٹس کے درمیان کانفلکٹس ہیں, ٹھیک ہے, یا کوئی بیماری وغیرہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے آبویسلی ڈپریشن کی طرف انسان چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یا سلیپ پرابلمس وغیرہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے یا اینزائٹی وغیرہ. ٹھیک ہے, بٹ یہاں پہ کوشچن یہ ارائز ہوتا ہے دیٹ ویدر کیا یہ فیملی اور کلچر فیکٹر ہی اس چیز کی ایشو ہے یا کوئی اور چیز بھی اس کے پیچھے ہو سکتی ہے. اگر یہ کرٹک آپ دیکھیں تو تقریباً ہر ماڈل میں جو ہے یہ چیز پریزنٹ ہے. ٹھیک ہے, ہر ماڈل میں جو ہے نا یہ کوشچن ارائز کیا گیا ہے دیٹ اگر ہم سائیکو ڈائنامک میں دیکھیں تو سائیکو ڈائنامک میں انہوں نے کہا ہے, کریٹک کیا ہے کہ کیا واقعی میں جو یہ پرابلم ہے اس کے پیچھے صرف انکانشیس مائنڈ ہی ہے یا کوئی اور فیکٹرز ہے. اگر ہم ہیومنسٹک یا ایگزسٹینشن میں دیکھیں تو وہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ کیا سیلف ڈسیپشن ہی صرف اس چیز کے لیے رسپانسبل ہے یا نہیں کوئی اور فیکٹر ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے. اگر ہم سوشو کلچر ماڈل ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں فیملی سوشل پرسپیکٹیو کو, تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ویدر صرف کی فیملی اینڈ کلچر پرسپیکٹیو ہی صرف اس پرابلم کو ارائز کرنے کے لیے رسپانسبل ہے یا نہیں کوئی اور بھی ایسے فیکٹرز ہے جو کہ اپنا رول پلے کر رہی ہے.
اس کے بعد ہے studies show a link between family conflict and schizophrenia, for example, but that finding doesn't necessarily mean that family dysfunction cause schizophrenia. ٹھیک ہے. اب یہ ہے that researchers find out that there is a link between schizophrenia and فیملی ڈسفنکشن. مطلب فیملی میں جو وہ چل رہے ہوتے ہیں پرابلمس کانفلکٹس چل رہے ہوتے ہیں, دے فائنڈ دا ریلیشن بٹوین, لائک جس گھر میں یہ فیملی ڈسفنکشن یا کانفلکٹس ہو, فیملی اسٹرکچر میں مسئلہ ہو یا فیملی کمیونیکیشن میں مسئلہ ہو یا سوشل رول اینڈ جو وہ ہے لیبلنگ یا یہ وہاں پہ پرابلم آ رہی ہو, تو they found that there is a relationship, yeah, there is a link between schizophrenia and family conflict. But question kya hai, finding doesn't necessarily mean, but ان findings کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف only فیملی ڈسفنکشن یا فیملی کانفلکٹ سے رسپانسبل ہے اس اسکیزوفرینیا کو لانے میں اس بندے میں. ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہے پھر ڈفرنٹ چیزیں آ جاتی ہے, اس میں جینیٹکس بھی ہو سکتے ہیں, اس میں آپ کے سائیکو ڈائنامکس بھی ہو سکتی ہے, اس میں آپ کی کوگنیٹیوز بھی ہو سکتی ہے. کوگنیٹیو کا بہت زیادہ اہم رول ہے اسکیزوفرینیا میں, کوگنیٹیو ماڈل کا. اچھا, اس میں آپ کی آ سکتی ہے بیہیورل ماڈل بھی آ سکتی ہے اس میں. اچھا, اس میں آپ کی جو ہے ہیومنسٹک اینڈ ایگزسٹینشیل وہ ساری چیزیں بھی آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہر کسی کا جو ہے اپنا رول ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک پرابلم کے پیچھے صرف ایک ہی چیز کا وہ ہو, ریزن ہو. اچھا, آپ کہتے ہیں it is equally possible that family functioning is disrupted by the tension and conflict created by the psychotic behavior of a family members. اب یہ بھی possible ہے کہ ایک فیملی میں ایک پیشنٹ ہے, ایک گھر میں ایک پیشنٹ ہے اسکیزوفرینیا کے ساتھ یا ڈپریشن, ایکسٹریم سیویئر ڈپریشن کے ساتھ, تو اس پیشنٹ کی بیہیویئر کی وجہ سے اور فیملی فنکشن جو ہے اور فیملی ممبرز جو ہے ان میں نفسیاتی بیماریاں جا کے ڈیویلپ ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل ایک آپ لوگوں نے ابھی تک پڑھا ہوگا یا نہیں, یہ ADHD ہے, اٹینشن ڈیفیسٹ اینڈ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ہے, آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے. یہ ایسے بچے ہیں جن کی وجہ سے جو ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ اوور ویلم ہو جاتے ہیں. اوور ویلمنگ کی وجہ سے جو ہے نا پھر ان میں جا کے جو ہے یہ ڈپریشن اور اینزائٹی والی پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک فیکٹر کی وجہ سے بھی جو ہے نا جا کے وہ بیماریاں بن سکتی ہیں, اور ایک بیماری کی وجہ سے بھی جو ہے نا جا کے دوسرے نارمل لوگ جو ہے وہ ڈسٹرب یا problems, psychological problems ان میں arise ہو سکتی ہیں. Another limitation of the socio-cultural model is its inability to predict abnormality in specific individual. ٹھیک ہے. اب کیسے ان کی limitation یہ وہ بنی ہے that they are unable, کس چیز میں ان کی یہ inability ہے کہ وہ predict کر سکے abnormality کو ایک خاص individual میں. ٹھیک ہے. اب for example social conditions like prejudice and discrimination آپ لوگوں نے پڑھا ہے ایڈوانس سوشل سائیکالوجی میں؟ یس سر. ہاں بڑا ہے. اچھا, کانسیپٹ کلیئر ہے ان دونوں چیزوں پہ؟ جی جی. اچھا اچھا, اب کیا ہے اگر ہم سوشل کنڈیشنز کو دیکھیں, پریجوڈس کو یا ڈسکریمنیشن کو, تو یہ پریجوڈس اینڈ ڈسکریمنیشن جو ہے ایک کی کاز ہے کس چیز کا, ڈپریشن کا اور اینزائٹی کا. ٹھیک ہے. بٹ کوسچن یہاں پہ یہ ہے that why do only some of the people subjective to such forces experience psychological disorder. ٹھیک ہے. like ہر کوئی اس چیز کا جو ہے شکار بن سکتا ہے prejudice and discrimination کا, but question is یہ جو ہے کچھ لوگوں میں کیوں جا کے سائیکولوجیکل پرابلم بن جاتی ہے, جو اوور آل لوگ prejudice and discrimination سے سفر کر رہے ہیں ان میں کیوں جا کے anxiety and depression کیوں نہیں بنی. ٹھیک ہے. like فیکٹر تو سیم ہے سب کے لیے. ٹھیک ہے.
وہ میں بھی سفر ہو رہا ہوں پریجوڈس ڈسکریمنیشن کے لیے, آپ لوگ بھی ہو رہے ہو, اور بھی ہو رہے ہیں, بٹ پرابلم صرف مجھ میں کیوں جا کے کریٹ ہو رہی ہے, آپ لوگوں میں کیوں نہیں آئی, یا دوسرے لوگوں میں جو ہے نا اینزائٹی ڈپریشن کیوں نہیں آئی. ٹھیک ہے, تو ایک فیلئر ان کا یہ تھا دیٹ they are unable to predict abnormality in a specific individual. ٹھیک ہے, اچھا پھر کیا کہتے ہیں, are still other factor necessary for the development of the disorder. ٹھیک ہے, اب یہ کوشچن انہوں نے ارائز کیا ہوا ہے کہ کیا اسٹل ادر فیکٹرز ان چیزوں کے لیے نیسیسری ہے یا نہیں. کون سی چیزوں کے لیے, جو میں نے آپ کو اوپر بات کی ہے, اینزائٹی اینڈ ڈپریشن, یہ والا پوائنٹ جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہے. ٹھیک ہے, جو میں نے آپ کو پریجوڈس اینڈ ڈسکریمنیشن کا کہا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہی انہوں نے کوشچن ارائز کی ہے کہ ایک بندہ گروپ میں 10 لوگ ہے, وہ 10 والے انڈیویجول جو ہے وہ پریجوڈس اینڈ ڈسکریمنیشن سے سفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان 10 لوگوں میں جو ہے نا 3-4 بندوں میں جو ہے نا اینزائٹی اینڈ ڈپریشن آ جاتی ہے ڈیو ٹو prejudice and discrimination. بٹ کوشچن یہاں پہ یہ ہے کہ یہ 4 ہوئے تو باقی جو 6 انڈیویجولس رہتے ہیں وہ کیوں نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ انہوں نے کون سا کوشچن ان کے ساتھ وہ کیا ہوا ہے, کنیکٹ کیا ہوا ہے, are still other factors necessary for the development of the disorder. کیا جن لوگوں میں 4 انڈیویجولس تھے گروپ میں, کیا ان میں اور بھی ایسے فیکٹرز تھے جنہوں نے اپنا رول پلے کر کے ان انڈیویجولس کو پرون کیا کس چیز کی طرف, اینزائٹی کی طرف اینڈ ڈپریشن کی طرف. ٹھیک ہے, تو ایک لمیٹیشن اس کی یہ ہے فیملی سوشل پرسپیکٹیو کی. سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ یس سر. اچھا, اب اس کے بعد ہے given these limitations, most clinicians view the family social explanation as operating in conjunction with the biological or psychological explanation. ٹھیک ہے, اب انہی limitations کو دیکھتے ہوئے majority of clinician کیا کرتے ہیں, وہ ویو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اپنے پرسپیکٹیو سے that جو family social explanation ہے بیسیکلی وہ فنکشن کر رہا ہے, آپریٹ کر رہا ہے in conjunction, in association with the biological and psychological explanation کے ساتھ. ٹھیک ہے, جو family social explanation basically جو فنکشن کر رہی ہے یا جو وہ ویو کر رہے ہیں, basically that function is coming from یا in collaboration with the biological model or psychological model. ٹھیک ہے, they agree that family, social and cultural factors may create a climate favorable to the development of certain disorders. ٹھیک ہے, but یہاں پہ کیا ہے, they believe however that biological or psychological conditions or both must also be present for the disorders to evolve. ٹھیک ہے, اب ان کا یہ ماننا تھا that جو میں نے ایکسپلینیشن آپ لوگوں کو بتائی ہے ان کنجنکشن والی, that clinicians agree کرتے ہیں that جو آپ کی فیملی پرابلم ہے, سوشل پرابلم ہے یا کلچرل فیکٹر ہے, they may be the reason of some kind of psychological disorder, but they believe that جو biological and psychological conditions ہے وہ بھی اسی دوران in association with the family, social and cultural factors اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اپنے رول پلے کرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے, وہ اس انڈیویجول کو کیا کرتے ہیں, ایک خاص ڈس آرڈر کی طرف جا کے دکیلتے ہیں, پرون کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے وہ ڈس آرڈر جا کے اس انڈیویجول میں ڈیولپ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے؟ جی سر. یس سر. آگے جائیں. جی. اچھا, اب یہ ہے انٹیگریشن آف ماڈلس. ٹھیک ہے, اب اس انٹیگریشن آف ماڈلس میں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, سارے ماڈلس کو انہوں نے وہ کیا ہے, کمبائن کیا ہے. ٹھیک ہے, اور بیسیکلی ہم جتنے سائیکالوجسٹ ہیں ہم انہی انٹیگریشن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, انٹیگریشن مین سارے ماڈلس کو اکٹھا کر کے یوز کرنا یا
ان سارے ماڈلس کی ویوز کو تھیوریز کو دیکھ کے ایک ڈس آرڈر کی ریلیٹڈ ایکسپلینیشن دینا. ٹھیک ہے. Today's leading models vary widely and none of the models have proved consistently superior. اگر ماڈرن آج کے ٹائم میں ہم دیکھیں تو دیر آر a lot of leading models جو کہ psychological problems کو ڈیل کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. But they all function harmonically mean they are equally responsible for the change, اور ہر کسی نے جو ہے نا اپنی ویو سے ایک اچھے طریقے سے اب نارمل بیہیویئر کو یا انڈیویجول کے اب نارمل بیہیویئر کو جا کے ایکسپلین کیا ہے. none of them are superior. ٹھیک ہے. سارے ماڈلز بالکل سیم ہے. ٹھیک ہے. each model help us appreciate a key aspect of human functioning and each has important strength as well as serious limitation. اب اگر ہم ہر انڈیویجول ماڈل کو دیکھیں تو اس میں کیا کیا گیا ہے, they help us appreciate a key aspect of human functioning. ٹھیک ہے. جس طرح اگر ہم بایولوجیکل ماڈل کو دیکھیں تو انہیں کی اسپیکٹ کون سی اسپیکٹ کو اپریشیٹ کیا ہے, they focus on the genetics, they focus on the evolution, they focus on the chemical جو میکینزم ہے, بایو کیمیکل میکینزم ہمارے برین میں یا باڈی میں, endocrine system, they focus on the brain anatomy and abnormal behavior. اگر ہم سائیکو ڈائنامکس میں دیکھیں تو سائیکو ڈائنامک پرسپیکٹیو والوں نے کس چیز پہ فوکس کیا ہوا ہے, they focus on the unconscious mind. ٹھیک ہے. that unconscious mind have a strong influence on the later development of human personality. ٹھیک ہے. اگر کسی کے unconscious یا childhood memories یا experiences اچھے ہو تو they believe that there is a good relationship between its super ego and super ego. But if there is some childhood trauma تو دیٹس مین ایگو اینڈ سپر ایگو کے درمیان ریلیشن شپ جو وہ ہوتی ہے وہ ہارمونیکلی نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے جو انڈیویجول ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی جا کے افیکٹ ہو جاتی ہے. اگر ہم بیہیورل کو دیکھیں تو بیہیورل ماڈل ایکسپلین ایوری تھنگ ان ٹرمز آف پرنسپلز آف لرننگ اینڈ دے یوز their principle of learning techniques like classical conditioning, operant conditioning and observational learning جس میں imitation وغیرہ آ جاتی ہے modeling. اگر ہم cognitive model کو دیکھیں تو cognitive میں basically ہمارے thoughts سے related ہے. ٹھیک ہے. that ہم کیسے اپنے سراؤنڈنگ ویو کو جو ہے perceive کرتے ہیں اور on the basis of that perception ہم کیسے ایک conclusion کی طرف جاتے ہیں. پھر ہم نے ہیومنسٹک اینڈ وہ پڑھا تھا ایگزسٹینشیل. ٹھیک ہے. ایگزسٹینشیل میں جو ہے نا ہمیں کیا پڑھا تھا, دیٹ سیلف ڈسیپشن کے بیس پہ جا کے انسان ایک ایب نارملٹی کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایب نارمل بیہیویئر کی طرف ڈیو ٹو سیلف ڈسیپشن انسان کیا ہوتا ہے, وہ اندر ہی اندر ایمٹی ہوتا ہے اینڈ ان اٹینٹک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح ہم نے لاسٹ میں پھر سوشل کلچر جو ہماری فیملی سوشل پرسپیکٹو تھا, ہم انہیں جو ہے نا ہماری جتنے ویوز وغیرہ تھے جو اسپیشل اسپیکٹس تھے ان کے, وہ کیا تھے, وہ فیملی فیکٹر, سوشل فیکٹر, سوسائٹل ایشوز اینڈ کلچر ویلیوز پہ جو ہے نا زیادہ تر انہوں نے فوکس کیا کہ ان چیزوں کی وجہ سے, پریشر کی وجہ سے جو انسان کا نارمل بیہیویئر ہے وہ جا کے ڈیولپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اسیسمنٹ میں ہم نے ہر ماڈل کی اسیسمنٹ کی ہے, اسیسمنٹ میں ہم نے ہر ماڈل کی اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز دیکھی ہے. With all their differences, the conclusion and technique of the various models are often compatible. اگر ہم دیکھیں سب ماڈلز میں ڈفرینسز ہیں, سب ماڈلز کے اپروچز ڈفرینٹ ہیں, جو ان کی کنکلوژن تھی اور ٹیکنیکس تھی ڈفرینٹ ماڈلز کی, دے آر آل کمپیٹیبل مین دے آر جو ان کی ریزلٹس وغیرہ تھی, اینڈ پروڈکٹ تھا, وہ سارے ماڈلز کی تقریباً ایکولی سیم تھی. جو ان کا افیکٹ ریٹ تھا, جو ان کا پروڈکٹیو ریٹ تھا کلینکل سیشنز میں, وہ سارے ماڈلز کا تقریباً سیم ہی تھا. ٹھیک ہے. Certainly our understanding and treatment of abnormal behavior are more complete if we appreciate the biological, psychological and social culture aspect of a personal problem rather than only one of them. ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں that جو ہماری انڈرسٹینڈنگ اینڈ ٹریٹمنٹ آف اب نارمل بیہیویئر ہے,
ٹھیک ہے. They can only be complete. ٹھیک ہے. کیا کون سی چیز؟ انڈرسٹینڈنگ اینڈ ٹریٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. انڈرسٹینڈنگ اینڈ ٹریٹمنٹ آپ تب جا کے صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں ایک اب نارمل بیہیویئر کے, اف آپ کون سی چیزوں کو اپریشیٹ کریں. یو اپریشیٹ دا بایولوجیکل اسپیکٹ آف اے پرسن پرابلم. ٹھیک ہے. مین آپ جا کے اس پیشنٹ کو جو آپ کے پاس پرابلم کے لیے آیا ہے, آپ جا کے اس پیشنٹ کو اپریشیٹ کریں, اس کے بایولوجیکل پرابلم کو, یا اسے اسسٹ کریں بایولوجیکل پرابلمس کے لیے. فار ایگزامپل آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں فرسٹ دیٹ ویدر جو پیشنٹ آپ کے پاس آیا ہے اسے کوئی بایولوجیکل ایشو تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کے سائیکولوجیکل پرابلم سٹارٹ ہوئے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں, آپ وہ کرواتے ہیں, کیا کہتے ہیں, سی ٹی ایم آر آئی کرواتے ہیں, برین اسٹرکچر دیکھتے ہیں کہ برین میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. آپ جو ہے ایکسیڈنٹ ہسٹری وغیرہ پوچھتے ہیں, آپ جینیٹکس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ویدر گھر میں کوئی یہ ایشو وغیرہ اور کسی کے ساتھ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا آپ بیسیکلی ایسیس کر رہے ہوتے ہیں بایولوجیکل اسپیکٹ کے ریلیٹڈ. اگر سائیکولوجیکل اسپیکٹ کے ریلیٹڈ دیکھیں تو آپ اکثر پوچھتے ہیں پیشنٹ سے دیٹ آج کل لائف کیسے جا رہی ہے, اس طرح کوئی واقعہ تو نہیں ہوا. لائک پہلے آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کب سے سٹارٹ ہوا ہے یہ چیز, اور اس ٹائم کوئی اس طرح ایونٹ یا واقعہ تو نہیں ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ کو یہ پرابلم سٹارٹ ہو گئی تھی. تو پھر کلائنٹ آپ کو کہتا ہے کہ ہاں جی واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ میں گھر میں سب سے بڑی ہوں اور امی بیمار ہو گئی تھی اور گھر کا سارا کام جو ہے برڈن میرے اوپر آ گیا تھا, میں نے اپنی پڑھائی کو بھی جو ہے کنٹینیو کرنا تھا. اور یہ وہ جو ہے آپ کو ایک ایکسپلینیشن جو ہے پیشنٹ یا کلائنٹ جو ہے آپ کو دینا سٹارٹ کر لیتا ہے. اس کے علاوہ جو سوشل کلچر اسپیکٹس ہے جو کہ ابھی ہم نے پڑھے ہیں سارے, سوشل نارمز, کلچر, ویلیوز, فیملی اسٹرکچر وغیرہ, تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہے نا آپ لوگوں نے دیکھنے ہوتے ہیں اپنے کیس ہسٹری میں. ٹھیک ہے. تو ان تینوں چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو تب جا کے کیا ہوتا ہے, آپ کی جو پیشنٹ کی جو اوور آل سائیکولوجیکل پرابلم کی ریلیٹڈ ایک پکچر ہوتا ہے وہ جا کے صحیح طریقے سے بن جاتا ہے آپ کے مائنڈ میں, انسٹیڈ جب آپ ایک چیز کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے. Not surprisingly, a growing number of clinicians favor explanations of abnormal behavior that consider more than one kind of cause at a time. ٹھیک ہے. اب کیا ہے, with growing number with the passage of time clinicians کیا کرتے ہیں, growing number میں clinicians کس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں abnormal behavior کا, وہ صرف only ایک ایکسپیکٹ کو کور کرنے کی کوشش نہیں کرے. جس طرح میں نے آپ کو اوپر 3 اسپیکٹس بتائے ہیں وہ ان سارے تینوں کو جو ہے جا کے کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیٹ انہیں فل وہ کیا کہتے ہیں پکچر مل جائے اس کلائنٹ کے پرابلم کے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. پھر کیا کہتے ہیں, دیز ایکسپلینیشن سم ٹائمز کالڈ بایو سائیکو سوشل تھیوریز. ٹھیک ہے. جو میں نے آپ کو ابھی ایکسپلینیشن دی ہے اسے بیسیکلی کہتے ہیں بایو سائیکو سوشل ماڈل. ٹھیک ہے. اب بایو سائیکو سوشل ماڈل میں کیا ہوتا ہے, فرسٹ آپ بایولوجیکل کازز کو دیکھتے ہیں کہ ویدر پیشنٹ کو کوئی بایولوجیکل پرابلم تو نہیں ہے, ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں, سی ٹی برین وغیرہ. سیکنڈ آپ سائیکولوجیکل کازز کو دیکھتے ہیں, وہ بھی میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے. تھرڈ جو ہے آخر میں آپ سوشو کلچرل اسپیکٹس کی طرف آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یا اس کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو دی ہوئی ہے دیٹ abnormality results from the interaction of genetic, biological development, emotional, behavioral, cognitive, social, cultural and societal influence. ٹھیک ہے. بایو سائیکو سوشل تھیوری کیا ہے, ڈیٹ ابنارملٹی, سائیکولوجیکل ابنارملٹی کہاں سے بیسیکلی ارائز ہوتی ہے یا کس وجہ سے ہوتی ہے, انٹریکشن ہوتی ہے کس چیز میں, آپ کی جینیٹکس میں, آپ کی جو بایولوجیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, آپ کی جو ایموشنل سٹیٹ ہوتا ہے, آپ کی جو بیہیورل کمپوننٹ ہے, آپ کے جو کوگنیٹو تھاٹس ہے, آپ کی جو سوشل کلچر اینڈ سوسائٹل انفلوئنس ہے. ان سب کی انفلوئنسز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر یا ایک بیماری یا ایک سائیکولوجیکل پرابلم جا کے کریٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. کلیئر ہے.
جی سر. اچھا یہ ٹائم لمیٹیشن آ گئی ہے، سو میں یہ لنک ختم کر کے آپ کو گروپ میں سیکنڈ وہ لنک سینڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کائنڈلی طور سے جلدی وہ کریں.